ان دی ڈارک ایجز ماہ سفر کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس میں شادیاں کرنے، کاروبار کرنے، سفر کرنے یعنی کوئی بھی ایونٹ کرنے سے اوائڈ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس مہینے میں جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر شادی کی جاتی ہے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اگر کوئی کاروبار کیا جاتا ہے تو اس میں لاس ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایونٹس اگر کیا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اسٹریٹ فارورڈ فرما دیا، ولا سفر کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ 4 ہیں، ایک رجب، سیکنڈ ذوالقعدہ، تھرڈ پہ ذوالحجہ اور فورتھ پہ محرم۔ انہیں حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان مہینوں میں جنگ و قتال سے منع فرمایا تھا، لیکن ہاں اگر کفار پہلے حملہ کریں تو پھر جنگ کی اجازت تھی۔ تو جب یہ محرم کا مہینہ جو کہ ایک حرمت والا مہینہ تھا یہ گزرتا اور سفر کا مہینہ آتا تو اہل عرب اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگ کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اسی لیے اسے خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا تھا۔ اور لوگوں کی جہالت اس قدر تھی کہ لوگ محرم کے پہلے 13 دنوں کو اتنا منحوس سمجھتے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ ان 13 دنوں میں جو جادوگر ہیں ان کا جادو بہت پاورفل ہو جاتا ہے اور جنات اور بدروحیں کھلے عام پھرتے ہیں، اور ایون کہ یہ بات بھی بہت مشہور تھی کہ ان 13 دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ مشکل سے صحت یاب ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں انفارچونیٹلی اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد آج کے اس جدید دور میں بھی لوگ جہالت کی وجہ سے اور اسپیشلی علم دین کی دوری کی وجہ سے ان سپرسٹیشن کا شکار ہیں۔ آج بھی لوگ سفر میں شادی نہیں کرتے، آج بھی سفر میں کوئی نیا کام شروع نہیں کیا جاتا، اوائڈ کیا جاتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا سفر کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ مہینے کو، دن کو، کسی بھی اوقات کو برا کہتا ہے، کیونکہ یہ اوقات میرے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ زمانہ میرا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو جب وہ اس زمانے کی برائی کرتا ہے، اس میں کسی مہینے کی برائی کرتا ہے، برا سمجھتا ہے، تو وہ میری تخلیق کو برا کہتا ہے۔ ایسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ کسی شخص کی بھلائی کے لیے اکٹھے ہو جائیں، کسی شخص کو فائدہ دینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو ہرگز فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن اتنا جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن صرف اتنا جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دیا، یعنی کوئی کام وہ کرنے لگا تھا اس نے نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو اس نے شرک اصغر کیا۔ تو ان سب تہمات کا، بدعات کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین کسی بھی مہینے کو نحوست والا نہیں کہتا، کسی بھی مہینے کو برا نہیں کہتا۔ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر مہینہ افضل ہے۔ تو ہم سب کو علم دین سیکھنا چاہیے اور اس طرح کی سپرسٹیشن سے دور رہنا چاہیے۔